بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ جما کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا عرب مجاہر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ وہ اتنا کمزور و نحیف تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، پیٹ خالی ہے، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ میرا جسم برہنہ ہے، اسے لباس سے ڈانپ دیجئے۔ میں فقیر و محتاج ہوں، کچھ مال عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی اس وقت تو میرے پاس تیرے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر جو خیر کی خبر رہنمائی کرے وہ بھی خیر کرنے والے کے مانند ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائے دیتا ہوں جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور راہ خدا میں ایثار کیا کرتا ہے۔ تم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلے جاؤ، اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے سے بالکل متصل تھا جو ازواج کی حجروں کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال، اسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچا دو۔ چنانچہ وہ اعرابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی، اے اہل بیت نبوت، جن کے پاس جبریل علیہ السلام روح امین پروردگار عالمین کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، آپ حضرات پر میرا سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایک ضعیف و نحیف عرب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار کے پاس اپنے فکر و فاقے سے تنگ آ کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، لباس عنایت فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تیسرا فاقہ ہے، اور خود آپ بھی بھوکے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو در جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیچ دیا۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سائل کو دینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو گوسفند کی ایک کھال جس پر جناب امام حسن و امام حسین علیہ السلام آرام فرماتے تھے اٹھا کر سائل کو دے دی اور فرمایا، یہ لے جاؤ، اس وقت مجھ سے یہی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی بہتر خیر عنایت فرما دے گا۔ سائل نے کہا، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھوک کی شکایت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پوست سے گوسفند عنایت فرما رہی ہیں، میں یہ لے کر کیا کروں گا؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہار تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار اپنے گلے سے اتار کر سائل کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اچھا یہ لے جاؤ اور اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو، اور شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز عنایت فرما دے۔ اس اعرابی نے وہ ہار لے لیا اور مسجد کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ ہار عنایت فرمایا اور کہا ہے کہ اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبیدہ ہوئے اور فرمایا، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم علیہ السلام کی سردار کا عطیہ ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ سنتے ہی عمار بن یاسر اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو یہ ہار میں خرید لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمار، خرید لو، اور سنو، اگر اس ہار کی خریداری میں دونوں جہانوں کے لوگ بھی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں معذب نہ کرے گا۔ جب اجازت مل گئی تو عمار نے سیرابی سے اس ہار کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، بس ہمیں تو روٹی اور گوشت کھانے کے لیے اور ایک چادر یمنی تن پوشی کے لیے اور نماز کے لیے دے دو، اور ایک دینار بھی چاہیے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جا سکوں۔ اتفاق سے عمار اس وقت اپنا خیبر کا حصہ فروخت کر چکے تھے اور اس میں سے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا، میں تمہیں اس کی قیمت میں 20 دینار اور 200 درہم اور ایک چادر یمنی اور اپنی سواری دینے کے لیے تیار ہوں، گیہوں کی روٹی اور گوشت بھی حاضر کروں گا۔ اس نے کہا، تم تو بہت سخی انسان معلوم ہوتے ہو۔ پھر عمار اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور جس چیز کے لیے کہا تھا وہ سب اسے دے کر اپنا قول پورا کر دیا۔
وہ اعرابی یہ سب چیزیں لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں، اب تو خوب سیر ہو گئے؟ اعرابی نے کہا، جی ہاں، پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا، لباس اور سواری بھی مل گئی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، اتنا مل گیا کہ میں اب غنی ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کے لیے اس احسان کے شکریہ میں دعا کرو۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے اللہ، بے شک تو وہ اللہ ہے جو حادث نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ یا اللہ، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خزانہ غیب سے وہ عطا فرما دے جو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کے کانوں نے سنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو دعا پر آمین کہی، پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس اعرابی کی دعا قبول فرما لی ہے، اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ چیزیں تو دنیا میں ہی عطا فرما دی ہیں۔ دیکھو، اللہ نے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ جیسا باپ عنایت فرما دیا، میرا مثل عالمین میں نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوہر دیا، ایسا شوہر کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو ہمسر تا عہد نہ ملتا۔ نیز فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن و حسین جیسے دو فرزند عطا فرمائے جن کا مثل عالمین میں نہیں۔ یہ دونوں تمام انبیاء کی اولاد کے سردار ہیں، بلکہ جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ اور بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں، کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ جب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پائیں گی اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو وہ مالک اس سے آ کر سوال کریں گے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گی، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پھر پوچھیں گے، تمہارا نبی کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی، میرے نبی میرے والد ہیں۔ وہ مالک پوچھیں گے، تمہارا ولی کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی کہ میرے ولی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میری قبر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اور فضائل بیان کرو؟ اصحاب نے عرض کیا، جی ہاں، بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ متعین فرما دیا ہے جو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کی حیات میں ان کے ہمراہ رہتے ہیں اور ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر پر رہیں گے، ان کے پدر بزرگوار پر، ان کے شوہر اور ان کی اولاد مطہر پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جس نے میری رحلت کے بعد میری زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت میری حیات میں کر لی، اور جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ جس نے حسن و حسین علیہ السلام کی زیارت کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور جس نے ان کی زیارت کی، گویا اس نے خود ان دونوں کی زیارت کی۔ اس کے بعد عمار نے ہار مشق میں بسایا، ایک یمنی چادر میں لپیٹا اور اپنے غلام سہم کو دیا جسے انہوں نے اس رقم سے خریدا تھا جو ان کو خیبر کے حصے میں سے ملی تھی، اور ان غلام سے کہا، یہ ہار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، ان کی خدمت میں پیش کرو، اور میں نے تجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخش دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ وہ غلام ہار لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو عمار کا پیغام پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے فرمایا، تم یہ ہار لے جا کر فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو، اور میں نے تمہیں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا۔ چنانچہ وہ غلام ہار لے کر جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار لے کر فرمایا، جاؤ، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ یہ سن کر وہ غلام زور سے ہنسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہنسنے کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے کہا، میں اس ہار کی برکت پر ہنستا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، ننگے کو لباس پہنایا، فقیر کو ہنی کیا، ایک غلام کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنی مالکہ کے پاس پہنچ گیا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔